یہ پڑھ لی یا ایک دوسرے کئی نمازیں پڑھ لی ہے اور دودھ پینے سے کلی کرنے کا بھی پڑھ لی اور آگے ہے 98 صفحہ 98 صفحہ موضوع وغیرہ پر مسح کے متعلق احکام و مسائل۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاہویت لأندع خفیہ فقال دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں، آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو، میں نے انہیں طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث۔ شریح بن ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے۔ 2 یہ حدیث صحیح مسلم ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا امام اوزائی امام احمد کہتے ہیں کہ مسح کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسح کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ پہلا مسح کرنے سے۔ اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابے پہن لیتا ہے، پھر نماز ظہر کے لیے وضو کرتے وقت اس نے موزوں یا جرابوں پر مسح کیا تو اگلے دن کی نماز ظہر تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ یعنی فجر کے وقت ہم نے وضو کر کے وہ جرابے موزوں کی بات ہے موزے پہن لیے تو اب یہ 5 نمازیں پوری کرنی ہے تو 5 نمازیں کب تک ہوں گی؟ کیونکہ ہم نے مسح کرنا ہے ظہر کے وقت تو اگلے دن کی ظہر تک یہ رہے گا ہمارا مسح قائم۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن 3 راتوں تک پخانہ پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں، ہاں جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسح کی مدت ختم کر دیتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے، البتہ بول و براد نیند کے بعد موزے نہ اتارے جائیں بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے